حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد جو سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے، ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا، لیکن جب راحت و سکون میسر ہوا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ اللہ کریم نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات میں امن کے لیے مختص کر دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا اور وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتیں، اور ہفتہ کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص جس کو شیطان نے ورغلانا شروع کر دیا، اور شیطان نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ایک ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ اس طرح شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتہ کے روز دن کو کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنس جائے، اور شیطان نے کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکال لینا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنستی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب اس کے آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے جال پھینک دیتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب اور کھڈے بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان میں پھنس جائیں اور اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکایا جا سکے۔ ناظرین، اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اور لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک 70,000 میں وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے اور خاموش رہتے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کی اس طرف تھے، عورتوں کے ساتھ موج مستی کرتے، پوری رات ہنستے اور مذاق اڑاتے، اور وہ لوگ اللہ کے فرما بردار دیوار کی دوسری جانب والے عبادت گزار اور اللہ سے ڈرتے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی بھی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ دیوار کے اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے، یہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ وہ جو صالح لوگ دیوار سے بندروں کو دیکھنے لگے، اور ان صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اور وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور یوں وہ اس عذاب کا شکار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا، آمین۔